جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے جو صرف قرآن کریم سے محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہا تھا، ایک خوبصورت سی لڑکی اس کو دیکھی، بس لڑکی کو دیکھا اور کہنے لگا مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، دین جائے، ایمان جائے، عزت جائے، شہرت جائے، جو جائے چلا جائے، مال جائے چلا جائے، کسی نہ کسی طرح یہ لڑکی مجھ کو حاصل ہو جائے۔ اب اس نے کئی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھا، ایک دن لڑکی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پوری زندگی میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کر لیتی ہوں، جو والدین کہیں گے اس پر میں رضامند، میرے والدین رضامند ہوں گے تو میں بھی رضامند ہوں۔ ٹھیک ہے، بات کر لیجیے۔ لڑکی نے والدین سے بات کی، والدین نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم عیسائی ہیں، اور جو ہماری شرط ہے وہ شرط مکمل اگر کر سکتا ہے تو ہمیں رشتہ منظور ہے، ہمیں شادی منظور ہے، ورنہ تو نہیں۔ لڑکے نے کہا ہاں تمام شرطیں منظور ہے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا۔ دوسری شرط یہ ہے اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنے ایمان کو چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گرجا گھر بھی جائے گا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ تو پیار میں مدہوش تھا، پیار میں پاگل تھا، اس نے کچھ نہ سوچا، کچھ نہ سمجھا، فوراً تمام شرطیں قبول کر لی۔ ہاں مجھے منظور ہے، نعوذ باللہ، ہاں مجھے منظور ہے۔ اب ہوتے ہوتے گھر والے بھی خوش، لڑکی بھی خوش، لڑکی کے والدین بھی خوش، تمام خوش ہوئے۔ اس نے اپنے دین کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، قرآن کریم سے محبت پھر بھی کیا کرتا تھا۔ اب ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد وہ گھر میں زندگی گزارنے لگے۔ وہ روزانہ گھر سے نکلتا تھا تو گھر کے اوپر ایک الماری نما ایک الماری تھی، دروازے کے اوپر ایک الماری تھی۔ اس الماری میں کئی ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، انہی کتابوں میں ایک قرآن کریم بھی تھا۔ وہ جب صبح کام کے لیے نکلا کرتا تھا تو قرآن کریم کو ہاتھوں میں اٹھاتا، قرآن کریم کو دیکھتا اور سینے سے لگاتا اور قرآن کا بوسہ لیتا اور چلا جاتا۔ شام کو گھر آتا، پھر یہی کام کرتا، قرآن کریم کو اٹھاتا، سینے سے لگاتا، قرآن کو بوسہ دیتا اور محبت بھری نظروں سے دیکھتا۔ دین کو چھوڑ دیا لیکن قرآن سے محبت اب بھی باقی ہے۔ ہوتے ہوتے کئی زندگی کئی سال گزر گئے۔ سال گزرتے گزرتے ایک دن جو اس شخص کی بیوی تھی وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی، کئی کتابیں جو مخصوص تھی جن کا وہ مطالعہ کو پڑھا کرتی تھی وہ کتابیں الگ رکھی، باقی تمام کتابوں کو ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا، قرآن کریم کو بھی وہیں ڈال دیا۔ اب شام کے وقت وہ شخص آیا اور آ کر اپنا روزانہ کا جو معمول تھا الماری کو دیکھا، قرآن کریم موجود نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی تھی اور کتابیں کہاں گئی؟ کہا کہ جو میرے اور آپ کے پڑھنے کی کتاب ہے وہ میں نے رکھ لی ہے، باقی تمام کتابوں کو میں نے ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ انہیں قرآن کریم بھی تو تھا، کہ ہاں ضرور تھا، بس یہ سننا تھا۔ وہ فوراً اس لڑکی کو چھوڑ کر ڈسٹ بین کی جانب لوٹا اور ڈسٹ بین کی جانب لوٹ کر قرآن کریم کو اٹھا کر سینے سے لگایا، قرآن کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کیا سمجھتی ہو قرآن سے کھلواڑ کرو گی؟ لڑکی نے کہا کہ تم اب بھی اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، تم نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن کریم کو نہیں چھوڑا ہے۔ کہا نہیں، کہا کہ میں اپنے والدین کو جا کر کے بتاتی ہوں ابھی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگا۔
لیکن لڑکے کو اس وقت عقل آئی، عقل آ کر قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے کہا اللہ تیرا بندہ ہوں، خطا کار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجرم ہوں، لیکن اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، تیرے قرآن سے تو محبت کرتا ہوں، تیرے قرآن کی بے ادبی، تیرے قرآن کی عزت نیلام ہو، تیرے قرآن کو میرے سامنے ڈسٹ بین میں ڈالا جائے، تیرے قرآن کو میرے سامنے تیرے قرآن کی نافرمانی کی جائے، یہ مجھے منظور نہیں۔ قرآن کریم کو سینے سے لگایا، فوراً مسجد کی جانب گیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور ادا کر کے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اگر آج تو نے نہ بچایا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، بس یہ کہنا تھا۔ قرآن کریم کی محبت دیکھو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی محبت کو دیکھو، کافر آنا چاہتے ہیں، مسجدوں کے باہر قطار لگائے کھڑے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو روکے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتے، آگے کی جانب آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی محبت ہے۔ کافر تھک ہار کر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے، شادی کر کے ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ کس چیز کی محبت ہے؟ کس چیز کی محبت نے جان بچائی ہے؟ کس چیز کی محبت نے آج زندگی بخشی ہے؟ قرآن کریم کی محبت نے۔ اور میرے بھائیوں قرآن کریم کی محبت تو ایسی ہے، اگر ہم دنیا کے اندر قرآن سے محبت کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے آگے کے فیصلے اچھے فرماتے ہیں، آگے کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک غیر مسلم لڑکی ہے، برابر میں مسلمانوں کا گھر ہے، آپس میں جس طرح سہیلی بن جاتی ہے، پڑوسی ہیں تو وہ غیر مسلم مسلمانوں کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی۔ اب جو مسلمان لڑکی تھی اس کی والدہ آپا تھی، بولتے ہیں نا دیہات میں آپا تھی، یعنی کہ قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جھاڑ پھونک بھی کیا کرتی تھی۔ اب وہ بچی تھوڑی دیر کھیلتی، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد وہ والدہ اس کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی، باقی تمام بچیوں کو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ جایا کرتی۔ تو اسی طرح ہوتے جس دن مسلم لڑکیوں کا قرآن کریم ناظرہ مکمل ہوا، اسی دن غیر مسلم کی لڑکی کا بھی ناظرہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ اب دھیرے دھیرے وہ بڑی ہوتی گئی، جوانی ابھر آئی، جوانی کا مکمل وقت ہو گیا تو گھر والوں نے رشتہ بھی منظور کر دیا، اور رشتہ بھی ایسی جگہ ایسے شخص کے ساتھ جو کٹر غیر مسلم تھا، جو مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کیا کرتا تھا، مسلمانوں کا نام سن کر مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایسے شخص سے رشتہ منظور ہو گیا۔ اب وہ جس نے قرآن کریم مکمل کیا تھا وہ اپنے دل میں ایمان بھی قبول کر چکی تھی، لیکن نہ گھر والوں کو بتایا نہ اس والدہ کو بتایا۔ رشتہ ہونے کے بعد اس والدہ کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی، والدہ، اے میری مسلم والدہ، میں نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے اور دل میں ایمان بھی لا چکی ہوں، اور میرا رشتہ ایسی جگہ ہو چکا ہے، ایسے شخص سے ہوا ہے جو کٹر غیر مسلم ہے۔ اس والدہ نے کہا، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آج مشکلات ہیں تو صبر کرتی رہنا، صبر کی تلقین ہے، صبر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بھی سلامت رکھے گا، تمہارے ایمان کو بھی عزت دے گا، تمہیں بھی عزت دے گا، اور تمہاری بدولت تمہارے شوہر کو بھی اسلام کے اندر داخل کرے گا۔ اب شادی کا وقت قریب آ رہا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، تو جو مسلم والدہ تھی وہ بھی کرائی اور کرا کر کے ایک گفٹ دینے لگی اور کہا کہ یہ گفٹ ہے، بہتر ہوگا اگر اس گفٹ کو یہاں چھوڑ کر سسرال میں جا کر کھولا جائے تو اور اچھا ہوگا۔
اب ایک چیز اگر ایک مرتبہ کھل گئی دوسری مرتبہ کھلے گی تو وہ مرتبہ نہیں رہے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا کہ پہلی ہی مرتبہ سسرال کے یہاں جا کر کھولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سامان اس طرح اور سامان تیار ہے، اس کو بھی گفٹ میں تیار کر دیا گیا اور چل دی۔ سسرال کے وہاں جا کر کے کھولا، او ہو کئی کتابیں تھی، کتابوں کے بیچ میں ایک قرآن کریم بھی تھا۔ اس لڑکی نے فوراً قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کو چھپا دیا۔ اب زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شوہر گھر سے نکلتا ہے، کھانے کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہ عورت قرآن کریم پڑھتی ہے، یہ لڑکی خوب قرآن کریم پڑھتی ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا کہ شوہر آ رہا ہے قرآن کو چھپا دیتا۔ شام کو اسی طرح کرتے ہوتے ہوتے زندگی گزر گئی، بچہ قریب ہے، بچہ پیدا ہونے کو ہے۔ ایک دن اس شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہ اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اب میری جان نہیں بچ سکتی ہے۔ بس یہ کہ یہ اس کا حال ہو گیا۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، کتنی اچھی ہو، تھوڑی سی زندگی تم نے میرے ساتھ گزاری ہے اور آج میں تو بیمار ہو گیا، مجھے اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں جیوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ عورت نے فوراً کہا نہیں، میں تمہیں شفا دلا سکتی ہوں، لیکن ایک شرط ہوگی، جو میں کہوں گی میری بات کو ماننا پڑے گا، میری شرط کو پورا کرنا پڑے گا۔ شفا دلانا اللہ سے میرا کام ہے، شفا میں دلاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ضرور مانوں گا، مجھے شفا مل جائے آپ کی بات کو ضرور مانوں گا۔ یہ کہنا تھا، لڑکی نے فوراً قرآن کریم اٹھایا اور اٹھا کر سورۃ الفاتحہ پڑھی، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ شوہر نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہ تمہارا علاج کر رہی ہوں، تمہیں شفا دلا رہی ہوں، بتاؤ اب بھی بتاؤ میری شرط کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہ ہاں، جب مجھے شفا مل جائے گی تمہاری بات کو ضرور مانوں گا۔ وہ عورت، وہ لڑکی روزانہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 11 12 13 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ شفا آیا، اس کو شفا مل گئی۔ شوہر نے پوچھا کیا شرط تھی؟ شرط بتلائی۔ کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ شرط ہے۔ فوراً شوہر نے کلمہ اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو بتاؤ کس چیز کی محبت ہے؟ کس چیز نے دل کو ابھارا ہے؟ کیا چیز ہے قرآن کریم؟ آج ہم اپنی اولاد کو اسکولوں کی تعلیم دیتے ہیں، اولاد کو انگریزوں کی تعلیم دیتے ہیں، مستری بناتے ہیں، نہ جانے دنیا کی کیسی کیسی ڈگری اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔